ہیں کہ آپ اپنے کن الفاظ سے اپنی عزت کروا سکتی ہیں. عورتیں سب کچھ کرتی ہیں, آپ کی خدمت بھی کریں گی, آپ کے لیے کھانا بھی پکائیں گی, آپ کو اکوموڈیٹ بھی کریں گی, لیکن کسی ایک بات پہ اڑ کے, چڑ کے, ضد میں کوئی ایسے جملے بول دیں گی کہ سارے کا سارا کیے کرائے پہ پانی پھیر دیں گی خود بخود ہی, آٹومیٹکلی اپنے ہی ہاتھوں سے جو ہے وہ اپنے ہی کیے ہوئے کام کو خراب کر دیتی ہیں. یہ عورت ہے. اب عورت اگر آپ کہیں مظلوم ہے تو میں عورت کو مظلوم نہیں مانتی. آپ کہیں عورت معصوم ہے تو میں معصوم اس کو جو ہے وہ کنسیڈر کرتی ہوں کہ اسے پتہ نہیں تھا, لیکن مظلوم وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ظلم اس نے خود سہا. لیکن مجھے اختلاف ہے, وہ ظلم کیوں سہ رہی ہے؟ اختلاف ہے. عورت کیوں ظلم سہ رہی ہے؟ آپ مجھ پہ ظلم کریں گے, میں ظلم سہوں گی تو میں مظلوم ہوں نا. مظلوم ہم نے عورت کو کیوں بنایا؟ ہمارے ڈرامے مظلوم بنا رہے ہیں عورت کو, ہمارے جو ہے وہ واقعات مظلوم بنا رہے ہیں. ایک عورت پستی چلی جا رہی ہے, جی میں اپنے بچوں کے لیے اپنا گھر بسا رہی ہوں, میرا شوہر صبح بھی مجھے مارتا ہے, شام کو بھی مارتا ہے, گالم گلوچ کرتا ہے, میرے اوپر جو ہے وہ بدتمیزیاں کرتا ہے, بہن بھائیوں کو اس کے گالیاں نکالتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ برداشت کر رہی ہیں. آپ برداشت کر رہی ہیں تو دوسرا بندہ آپ کو جو ہے وہ اس نوبت تک آپ پر چڑھائی کر رہا ہے. جب آپ برداشت کے اس لیول کو کراس کرتے ہوئے اپنی عزت نفس پہ سمجھوتا نہیں کریں گی تو اگلا بندہ آپ کو گالی نہیں نکال سکتا. میں نہیں مانتی یہ ضابطے, مجھے نہیں یہ اصول پتا. آپ یہ ضابطے نہیں مانتی, کبھی آپ نے یہ ضابطے نہیں مانتی, آپ نے یہ قانون نہیں پڑھا, آپ نے یہ چیزیں نہیں پڑھی. اوکے, کبھی آپ جائیں فیملی کورٹ میں, جی اس کے باہر دیکھیں, کبھی آپ جائیں کورٹس کے اندر, میں گئی ہوں, یہاں پہ بچے بچیاں کبھی باپ کھینچ رہے ہیں تو کبھی ماں کھینچ رہی ہے, اور وہ چیخو پکار ہے. اگر وہ ماں لے کے جا رہی ہے, عدالت دے رہی ہے, تو وہ باپ کے لیے تڑپ رہے ہیں بچے. اگر باپ لے کے جا رہا ہے تو ماں کے لیے تڑپ رہے ہیں. اس کے بعد ان بچوں کی تربیت دیکھیں, اینڈ پہ انہی بچوں میں سے آپ زیادہ تر بچے جو ہیں, تو وہاں ساری آنے والی عورتیں مظلوم ہیں. دیکھیں خلا لینے والی تمام عورتیں مظلوم ہیں. آپ یہ کہیں کہ وہاں پہ عورت جو ہے اس پہ ظلم نہیں ہوتا یا مظلوم نہیں ہے, تو یہ بھی غلط بات ہے. عورت پہ ظلم ہو رہا ہے, عورت برداشت کیوں کر رہی ہے؟ عورت مظلوم ہے, عورت کو قانون حق دے رہا ہے. آپ کی سی ایم صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ عورتیں میری ریڈ لائن ہے. یہاں ایک خاتون سی ایم ہوتے ہوئے ایک عورت کو پروٹیکشن بل پاس کر رہی ہے, ایک عورت کو جو ہے وہ پروٹیکشن سیل بنا کے دے رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کہیں کوئی زیادتی ہوتی ہے, تمہارا شوہر تم پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے, سسرال والے ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں, آواز بلند کرو. جب تک کسی گھر میں چھپی ہوئی آواز سامنے آئے گی نہیں, وہاں تک وزیر اعلیٰ کیسے پہنچ جائیں گی, یا وہاں تک ہماری جو ہے وہ پولیس فورس کیسے پہنچ جائے گی؟ جب کوئی سانحہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کو جلا کے مار دیا گیا, ایک عورت جو ہے وہ برداشت کی اس کیفیت کو جو ہے وہ سہتے سہتے مر گئی. کیوں سہ رہی تھی؟ اچھا, یہاں پہ کیوں سہ رہی تھی؟ مریم نواز شریف صاحبہ کی آپ نے بات کی, سی ایم پنجاب کی, انہوں نے کتنا اچھا کام کیا, کہا کہ اویئرنیس دے دی. خواتین میری ریڈ لائن ہے, خواتین میری ریڈ لائن ہے. اچھا, یہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ ایک ادارہ موجود تھا, کیا تھا اس کا نام؟ پنجاب ویمن پروٹیکشن سیل, جس کے اندر سیل تو تھا لیکن کوئی انصاف کسی کو نہیں ملتا تھا. وہاں پہ جاتے تھے, اپلیکیشنیں ہوئیں, درخواستیں ہوئیں, کبھی ادھر لے جائیں کبھی ادھر لے جائیں. اب اس کو ڈائریکٹ وہ رپورٹ کون طلب کر رہی ہے؟ سی ایم پنجاب. اب ایک دفعہ مجھے موقع ملا, ایک تھانے کے اندر بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں پہ ایک خاتون ایک اپلیکیشن لے کے آئی, اور اس نے کہا جی میں نے یہ اپلیکیشن دی تھی, پہلے بھی میرے خاوند نے اس طرح مجھے مارا تھا, میرے پتہ نہیں, اور وہ دیور کے جیٹھ اس نے مارا تھا, تو میں لے کے فیملی میٹر ہے جی, آپ کا وہ گھریلو معاملہ ہے, آپ کا خاوند کا اور ان کا معاملہ, اس کو دیکھیں. اس نے آگے سے وہ محرر جو تھا, اس نے پتہ کیا کہا, جب اب تب آئی تھی کتنی دیر ہوئی ہے؟ کہتے جی 2 سال. کہتے تب سی ایم جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ تھی؟ کہتے نہیں. کہتے اب پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مریم نواز ہے, اب ایکشن ہوگا, پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا مجھے نہیں پتا, بٹ میرے بیٹھے آمنے سامنے جو گفتگو ہوئی تو یہ تھی. تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ پنجاب پروٹیکشن سیل بنا دیا گیا, ایکشن بھی کروا رہا ہے وہ, اس میں کوئی, ہنا پرویز بٹ صاحب اس پہ بڑا دن رات کام کر رہی ہیں, اور وہ رپورٹ بھی پیش کر رہی ہیں مریم نواز شریف صاحب. ٹھیک کہا آپ نے کہ جب تک ظلم جو ہے وہ نہیں بتایا جائے گا وہ کیسے کریں گے. لیکن دوسری طرف اگر بات کی جائے گھر بسانا, بچوں کے, خاتون کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتی, بہت کم خواتین کرتی ہیں. کہاں آ کے کمزور پڑتی ہیں؟ بچوں پہ آ کے, بچوں کا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے کچھ سجیشن بتائے نا, کہ وہ بچوں کا جو فیوچر تباہ ہوتا ہے اس کے لیے مردوں کو کس طریقے سے وہ ٹیکل کرے خواتین کے, وہ ہینڈل ہو جائے مرد. سب سے پہلے تو یہاں میں مردوں کے لیے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ بہترین مرد وہ ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہ بھولے. آپ کی بیوی آپ کا ظاہر ہے کہ آدھا ایمان مکمل کر رہی ہے, آپ کی زندگی میں آئی ہے, اس آپ کا آدھا ایمان مکمل ہوا ہے, تو آپ کم سے کم اس عورت کا اتنا ریگارڈ تو کریں کہ جس نے آپ کو اللہ کے ہاں جو ہے
وہ آدھی آسانی دے دی آپ کو جنت میں جانے کی کہ وہ آپ کی بیوی ہے, اس نے آپ کا آدھا ایمان مکمل کر دیا اور آپ کا جو ہے وہ جنت کا راستہ آسان ہو گیا. مرد یہ تو سوچیں کم سے کم, نکاح نصف الایمان. بالکل. تو پھر کم سے کم جب نکاح کے بعد اس عورت کو اتنی عزت دو کہ اگر غصہ بھی آ رہا ہے تو عورت کے لیے گندے الفاظ استعمال نہ کریں گے. پہلے مرد اگر گھر بسانا چاہتے ہیں, جو مرد گھر بسانا چاہتے ہیں, غلط الفاظ کا استعمال اپنی بیوی یا اپنی بیوی کے گھر والوں کے لیے ہرگز مت کریں, کیونکہ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اس بیوی کے دل سے اپنی قدر کھو دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ محبت نفرت میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. نفرت اگر محبت, جہاں زیادہ محبت ہوتی ہے نفرت بھی وہیں پر ہوتی ہے. نفرت کوئی دوسرا ایلیمنٹ نہیں ہے, محبت سے ہی نکلتی ہے. تو اگر آپ نفرت میں اس کو کنورٹ کر دیں گے تو دشمنی شروع ہو جائے گی, جو کہ ہمارے ہاں شروع ہو چکی ہے. پھر وہ عدالتیں اور بچوں کی زندگیاں برباد, خلا اور طلاق کے کیسز, یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. مرد کو چاہیے کہ غصے میں بھی الفاظ پہ قابو رکھے, عورت کو چاہیے کہ غصے میں زبان پہ قابو رکھے. یعنی کہ دونوں ایک ہی بات ہے, لیکن کیونکہ عورت کے لیے زبان کا لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ زبان چلاتی ہے, بدتمیزی کرتی ہے, دونوں کے لیے بات ایک ہی ہے کہ اپنے الفاظ وہ استعمال کرو جس سے دوسرے شخص کو اذیت نہ پہنچے اور آپ اس کو کنٹرول کر لو. یعنی بعد میں تھوڑی دیر بعد غصہ ختم ہو جاتا ہے, تو اگر آپ نے کسی کے لیے گندے یا غلط غلیظ الفاظ اپنے شوہر یا بیوی کے لیے استعمال کیے ہوتے ہیں تو آپ شرمندگی سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہو. وہ معافی سے بچنے کے لیے پہلے ہی غصے کا اظہار ان الفاظ میں کریں کہ جس میں دوسرے بندے کو سمجھ آ جائے کہ آپ غصے میں ہیں. غصے کا اظہار مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. اچھا, باتوں سے باتیں نکلتی ہیں, جی ٹاپک تو ہمارا کچھ اور ہے, لیکن میں نے دیکھا ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے, سوشل میڈیا کے آپ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر آ کے, مرد اور خواتین بہت سارے ایسے ہیں جو بڑے بڑے انصاف والے, تجزیہ کار, بڑی بڑی باتیں بڑے بڑے ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ان کی پریکٹیکل لائف میں نا ان خواتین میں جا کے دیکھیں تو, اور مردوں کے دیکھیں تو بالکل برعکس کہانی ہوتی ہے. وہ جو کچھ بول رہے ہوتے ہیں نا وہ سب کچھ خود کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ جو ہے جتنی اچھی باتیں کرتی ہیں پریکٹیکل لائف میں بھی ایسی ہے. یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں سر, میرا ڈیلی آپ سے ملاقات ہوتی ہے آفس میں کہ میں اچھی ہوں یا بری ہوں, میرا لہجہ کیا ہے, میرا اخلاق کیا ہے, میرا لہجہ کیا ہے, اخلاق کیا ہے. دیکھیں اپنی تعریف اپنے منہ سے اچھی نہیں لگتی. میں نے مرد بھی کہا, ہاں, میں نے صرف عورت نہیں کہا. تو میں جو کہتی ہوں میں وہی کرتی ہوں, ٹھیک. اور اگر میں یہ کہہ کے کروں گی نہیں تو میرے الفاظ میں دم نہیں ہوگا. سوری میں ایک بات کٹ کر رہا ہوں. میں نے اس وجہ سے پوچھا کہ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں, چینلز پہ آ کے وہ ایسی دنیا جہان کی باتیں کرتے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ اس سے بڑا فلسفہ کار, اس سے زیادہ سائنسدان, اس سے زیادہ با اخلاق, اس سے زیادہ دنیا کا علم رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن جو ہی اسکرین سے نکلتا ہے تو اس کی کہانی بدل جاتی ہے. تو میں اس وجہ سے کہا, اس وجہ سے پوچھا کہ کہیں ہمارا سین بھی تو وہی نہیں ہے. نہیں, میری شادی شدہ لائف تو بہت اچھی گزری. آپ تو میرے ہسبینڈ سے واقف بھی ہیں, آپ کی شادی کا تو مطلب میں مرد اور عورت کی بات کرتی ہوں. میں نے ظاہر ہے کہ